بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم کی مختلف شاخیں اس شخصیت پر آ کر متمرکز ہوتی ہیں۔ تو تاریخ سے متعلق یہ جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، عمومی تاریخیں، یاد رکھیے گا اس میں بہت کچھ افسانے شامل ہیں، بہت کچھ افسانے شامل ہیں۔ درباروں میں بیٹھ کے حکمرانوں کی خوشامد میں داستانیں گڑھ لی گئیں اور اسے تاریخ کے نام پر لکھ دیا گیا۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ مختلف ملکوں میں میڈیا پر پابندی، قلم پر پابندی، ادیبوں پر پابندی، شاعروں پر پابندی، علماء پر پابندی۔ علماء اگر تحقیقی تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ کہیں انہیں زندانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابھی اس وقت ہزاروں علماء ایسے ہیں جن کا قصور صرف یہ ہے کہ اسٹڈی کے نتیجے میں جو رزلٹ انہیں ملا وہ رزلٹ انہوں نے بیان کر دیا۔ حکمراں جماعت راضی نہیں تھی اس رزلٹ سے تو ان علماء کو زندانوں میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ اسٹڈی کریں گے تو ظاہر ہے کہ حق اور باطل میں فرق واضح ہوگا۔ تو تاریخ میں بہت کچھ شامل ہے، باطل، کہانی، افسانہ۔ اور اگر صرف تاریخ پر انسانوں کی لکھی ہوئی، بلکہ میں کیا کہوں، ضمیر فروش انسانوں کی لکھی ہوئی، قلم فروش، سخن فروش انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ، اگر اس پر آپ اعتماد کریں گے تو حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن اور یہ عام بات ہے، آپ تاریخ اسلام پڑھ لیجیے، تاریخ مسلمین پڑھ لیجیے، کیا کیا رقیق باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ دنیا کی ظاہری تاریخ، سماجی و سیاسی تاریخ، اسی کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں حرف باطل بہت ہے، جھوٹ، افسانہ، کہانی، داستان بہت ہے۔ حتیٰ کہ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لکھی جانے والی کتابوں میں کتنی ضعیف روایتیں ہیں، کتنی روایتیں ہیں جن کو خود علماء اسلام اسرائیلیات کے ضمن میں رکھتے ہیں۔ اسرائیلیات اس وقت بھی اسرائیلیات کی ایک مصیبت تھی اور اب بھی اسرائیلیات کی ایک مصیبت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو بہت کچھ افسانہ ہے، بہت سی حقیقی روایتیں لکھی ہی نہیں گئیں، بہت سی لکھ کر جلا دی گئیں، بہت سی یاد کر کے بھلا دی گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک و پاکیزہ اور منزہ اور نفیس اور لطیف اور نورانی کردار پر ایسے ایسے واقعات بیان کیے گئے کہ ایک مومن، ایک مسلم اور ایک صحیح الفکر اور سلیم الطبع عام انسان بھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ایک پیغمبر، ایک نبی، ایک ہادی، ایک رہبر، بھلا وہ کیا اس طرح کا اقدام بھی کر سکتا ہے؟ کیا وہ یہ بھی ارشاد فرما سکتا ہے؟ کیا وہ یہ تعلیم بھی دے سکتا ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ ضعیف روایتیں، غلط روایتیں، اسرائیلیات، بہت کچھ تاریخ میں موجود ہیں۔ اور یہاں تک کہ متواتر حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، متواتر یعنی اب اس کا اجمالی جو ہمارے یہاں ایک تعریف ہوئے کہ جس پر یقین ہو کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، یقین حاصل ہو جائے۔ متواتر حدیثوں میں سے یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خود فرمایا اور مقرر فرمایا کہ دیکھو میری طرف جھوٹی حدیثیں منسوب نہ کرو، میری طرف سے غلط بیانی نہ کرو، جو بات میں نے کہی نہیں تم وہ میری طرف نسبت دے کر بیان نہ کرو، ورنہ نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضور نے خود اعلان کر دیا کہ میرے اوپر بہت سی حدیثیں منسوب کر دی گئی ہیں۔
تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے یہ شروع ہو گئی کارروائی، اور اس کے بعد جو بھی تخت اقتدار پر آیا اس نے اپنے مزاج کے مطابق تاریخ لکھوائی. جو بھی حاکم وقت تھا، حاکم کی تابعداری کرنے والوں کی کمی تو ہے نہیں. عام طور پر کتنے مضبوط دل و دماغ کے لوگ ہیں جو اگر حاکم کوئی غلط بات کہہ رہا ہو تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں غلط ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے. کتنے جانتے بوجھتے، پورے یقین کے ساتھ حقیقت کو جانتے بوجھتے اگر حاکم کچھ کہہ رہا ہے تو پھر یہی کہیں گے جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. مزاج اکثریت کا یہی رہا ہے اور یہی ہے، اور اس دار دنیا میں یہی رہے گا. اکثریت بدلنے والی نہیں ہے، لیکن اکثریت کے ذہن میں یہ بات رہے کہ حق پرست اقلیت بھی بدلنے والی نہیں ہے. ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اکثریت ایسی ہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرف یہ قول بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. یعنی عام لوگوں کا انداز یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین پر نہیں ہوتے ہیں، وہ رسول خدا، نبی خدا، حجت خدا، ولی خدا، ان عناوین کی ان کے دل و دماغوں میں زیادہ اہمیت و قدر شناسی نہیں ہوتی. ارے خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا شکوہ کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ارے انہوں نے تو اللہ کی بھی قدردانی نہ کی جیسی قدردانی کی جانی چاہیے تھی. ایک نہیں، ایک سے زائد مرتبہ یہ فقرہ جوں کا توں قرآن مجید میں مکرر آیا، وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اپنے خالق کی، اپنے رب کی، اپنے معبود برحق کی، اللہ کی قدردانی نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی. تو جب اللہ کی قدردانی نہیں ہے تو رسول اللہ کی قدردانی کیا ہوگی؟ تو بہرحال اکثریت یہی رہی ہے، یہی ہے، یہی رہے گی. یہ دار دنیا، یہ عالم کثرت، یہ تضادات کی آماجگاہ ہے. تضادات، کانفلکٹس، کانٹرڈکشنز، تضادات، یہ عالم تضادات کا ہے. یہ مان کے چلیے، یہ سماجی حقیقت بھی ہے اور یہ بہت بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے. یہ فلسفیانہ مسئلہ ہے. یہ کائنات تضادات ہے. وقت کی پابندی ہے، ورنہ اس عنوان کو واضح کرنے کے لیے، چونکہ یہ سب اسرار کائنات سے تعلق رکھتے ہیں، اسرار حیات، اسرار تاریخ، اسرار حکمت. یہ دنیا، یہ عالم تضادات، یہاں ٹکراؤ اور تضادات ہونا ہی ہونا ہے. یہاں ہر ابراہیم کے آگے ایک نمرود آ کر رہے گا.